أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت محترم جناب، السلام علیکم ورحمہ اللہ وبرکاتہ۔ چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان، چیئرمین پیپلز پارٹی آف پاکستان، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پاکستان، چیئرمین جمعیت علمائے اسلام پاکستان، چیئرمین جماعت اسلامی پاکستان، چیئرمین پاکستان عوامی تحریک، چیئرمین متحدہ قومی موومنٹ آف پاکستان، چیئرمین عوامی نیشنل پارٹی آف پاکستان، جناب چیف آف آرمی اسٹاف آف پاکستان، پاکستان رینجرز کے ڈائریکٹر جنرل، ڈپٹی جنرل سندھ پاکستان رینجرز کے ڈائریکٹر جنرل، ڈپٹی جنرل پنجاب پاکستان رینجرز کے ڈائریکٹر جنرل، ڈپٹی جنرل بلوچستان پاکستان رینجرز کے ڈائریکٹر جنرل، ڈپٹی جنرل خیبر پختونخوا جناب میئر مرتضی وہاب، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے علی کٹرک کے چیئرمین، آئی پی پی کے چیئرمین، چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو گورنمنٹ آف پاکستان جناب انسپکٹر جنرل آف پولیس سندھ، جناب انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب، جناب انسپکٹر جنرل آف پولیس بلوچستان، جناب انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا، وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل۔ آن لائن بہترین سوال کا جواب براہ راست اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ پوری دنیا کی انسانیت کے لیے تازہ ترین تحقیق کے لیے تمام مذاہب کے پیروکار بنی نوع انسان جو پیدائشی طور پر مسلمان، مشرق، منافق، یہودی، عیسائی، مومن اور کافر ہیں، بغیر کسی مذہب کی کتاب مکمل مطالعہ کے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا مکمل مطالعہ کیا۔ 4 مقدس مذہبی کتابیں قرآن سے پہلے تورات، زبور، انجیل صحیح امن کے لیے رہنمائی، پوری دنیا کے لیے، جنت کے لیے پوری محفوظ سمت۔ اللہ 2 الفاظ دکھا رہا ہے، ہدایت یا گمراہی، جنت یا جہنم بغیر تیسرے لفظ کے۔ کہو میری زندگی دعا موت اللہ کے لیے قرآن کے مطابق، صرف اپنا خاندان اور جماعت مستقبل میں قابل عمل نہیں، مکمل قرآن کے احکامات مطالعہ اور پیروی کے لیے درکار ہے، پوری دنیا کے لیے، پوری زندگی، اپنے پورے جسم کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے سیدھی ہدایت جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو جہنم سے بچائے، آگ جیسا کہ اللہ پر ایمان نہ لانا جیسا کہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ سے مدد کی درخواست۔ دین اسلامی تعلیم کو بین الاقوامی معیار کے ساتھ اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ مکہ اور مدینہ کی مساجد کی تعلیم دنیا کے باقی ممالک کے لیے سعودی عرب کی طرح۔ قرآن میں اللہ کے حکم کے مطابق غریب مدرسے اور مساجد کے اساتذہ، بچوں کے لیے صدقہ زکوٰۃ کا عطیہ، خوراک، ادویات، ہسپتال کے علاج کے اخراجات اور رہائش کے لیے پانی دستیاب نہیں جسے باہر سے خریدنے کی ضرورت ہے، نہیں گیس، بجلی نہیں، تمام انتظامات اپنی ذات سے کرنے کی ضرورت ہے، ہم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے۔ دارالعلوم بلال، گریکس ولیج، ہاکس بے روڈ، ماری پور، کراچی، پاکستان۔ نکاح رجسٹریشن اور داخلے کے لیے غریب بچوں کی تعلیم، خوراک، رہائش اور عطیہ زکوٰۃ صدقہ، برائے مہربانی جناب محمد بشیر، سیل 00332-2-3472872 سے رابطہ کریں۔ یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے پھر آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ نے کہا کہ دربار والوں، میری طرف ایک نامہ گرامی ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور مضمون یہ ہے کہ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بعد اس کے یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مطیع و منقاد ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ خط سنا کر کہنے لگی کہ اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو میں کسی کام کو فیصل کرنے والی نہیں۔
وہ بولے کہ ہم بڑے زوراور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم آپ کے اختیار ہے، تو جو حکم دیجیے گا اس کے معال پر نظر کر لیجیے گا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے۔ اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے۔ ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔ سلیمان نے کہا کہ اے دربار والو، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں۔ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ سلیمان نے کہا کہ ملکہ کے امتحان عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ سوجھ بوجھ رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوجھ نہیں رکھتے۔ جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا، اور ہم فرما بردار ہیں۔ اور وہ جو خدا کے سوا اور کی پرستش کرتی تھی، سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا، اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی۔ پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے۔ جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی کہ پروردگار میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی، اور اب میں سلیمان کے ہاتھ پر خدا رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ خدا کی عبادت کرو، تو وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا کہ اے قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو اور خدا سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی ڈاکٹر صحیح نہیں ملتا، کوئی انجینئر صحیح نہیں ملتا، گٹر صحیح نہیں ہوتے، کوئی انجینئر بجلیاں صحیح نہیں ہوتی، کوئی پلمبر صحیح نہیں ملتا، کوئی الیکٹریشین صحیح نہیں ملتا، کوئی پرائم منسٹر صحیح نہیں ملتا، کوئی آگے اسپیکر۔ سارے یہ چاہتے ہیں کہ میرے تابع ہو، میری ہاں میں ہاں ملائے، یعنی کہ اللہ کا بندہ چاہیے، اللہ کے رسول کا امتی چاہیے، خالص اللہ کے لیے۔ تو جب آپ پروفیشنلی کام نہیں کریں گے اور یہ سوچ کے اپنا اسپیکر اور ریلیجس وہ مذہبی امور، وزارت مذہبی امور جو آپ کی ہاں میں ہاں ملائے، جو کتاب اور سنت آپ کو نہیں سکھائے، جو آپ کی ہاں میں ہاں ملائے، یعنی کہ وہ اس کو آپ بناتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے حکم ہیں، اللہ کے رسول کی سنتیں ہیں، اس پہ اگر چلیں گے تو آپ کی دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی۔ چلنا تو آپ کو کسی چیز پہ ہے، یا اپنے دل کی خواہشوں پہ، یا اپنے دماغ کی چلاکیوں پہ، یا لوگوں کے مشورے پہ، یا لوگوں کی میجورٹی پہ۔ اکثر اللہ کہہ رہے ہیں نادان ہے، اکثر گمراہ ہیں، اکثر چوپایوں کی طرح ہیں، یہی سیدھا دین اکثر نہیں جانتے۔ اب یہ سارے جتنے لیڈر ہیں، ان کے مشورہ کرنے والے جو وزیر ہوں گے، اس 3 سال میں پاکستان کی گورنمنٹ گر جاتی، تو آرمی کا جو کام ہے وہ چھوڑ کے وہ ادھر آ جانا پڑتا ہے اس کو۔ تو یہ سب قسمت کی لکیروں کے آس پاس بھٹک رہے ہیں۔ تو یہ جب قرآن کے اندر، یہ قرآن لائن ٹو لائن ہے، آپ کو پیدا ہونے سے لے کے مرنے کے بعد جنت دوزخ یہاں تک لے کے جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو ہمارا ساتھ میں گواہی دے گا، اور قبر میں ہماری حفاظت کرے گا، اور اللہ کے پاس بھی یہ گواہی دے گا، یہ ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں گے۔
تو لہٰذا اللہ کی طرف رجوع کریں. یہ عربی تھوڑا سا میں نے روک دیا، لمبی ہو جاتی. تو اردو کے اندر یہ ہے سب کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے. پورا جسم، پہلے میرا دل، کان، آنکھیں یہ سن رہا ہے. تو میرا ریمائنڈر ہو گیا، باقی آپ لوگ کا ریمائنڈر ہو گیا. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ نصیحت جو ہے مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ عقل مند لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں. جو بے عقل ہوتے ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں، وہ اپنے خیال سے، اپنے حساب سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ان کا اینڈ میں نقصان کے سوا کچھ نہیں ہے، دنیاوی اور آخرت بھی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی بھی یہ لوگوں کو جس طرح سے لوگ اپنے اوپر ایمان لا کے بیٹھے ہوئے، شیطان نے ان کو بھٹکایا ہوا ہے. یہ انہوں نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا. 1400 سال گزر گئے دین اسلام، اور یہاں پہ وہ سارے مسلک پڑھا کے اور وہ دین اسلام کی پٹیوں سے باہر نکالا ہوا سب کو. تو کہاں سے صحیح ہوگا سب، جب اوریجنل دین اسلام پہ آپ ہے ہی نہیں، نہ زندگی ہے، نہ بوڑھے 70-80 سال کے لوگ ہیں، نہ چھوٹے بچے ہیں. تو پھر کیسے صحیح ہوگی کنٹری ایسے صحیح ہوگی جیسے اللہ کے رسول نے پہلے انسانوں کی تربیت کی، پھر خود ہی مدینہ بن گیا، کہاں سے کہاں، پھر مکہ بھی بن گیا. تو پہلے انسانوں کی تربیت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، اللہ سے کاٹنا نہیں. بیچ میں لوگ اتنے سارے آئے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے راستہ روکا ہوا، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہونے دیتے، اور یہ جو ہے وہ انسان پھر بھٹکتا رہتا ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ خود گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا، قیامت والے دن ان کا بھی بوجھ اٹھانا پڑے گا. تو جتنے بھی لوگ بیان کر رہے ہیں تو وہ جو قرآن سے نہیں بتا رہے، تو یہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے ہیں. عالموں کا جب یہ حال ہے تو پھر جو بیچارے جس نے نہیں پڑھا اس کا کیا حال ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج میں ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا. یہ ملکہ کو سلمان علیہ السلام نے لیٹر بھیجا تھا، تو لکھ کے کام کریں. یہ بہ کرنے سے، لڑائی جھگڑے کے سوا کچھ نہیں ہوگا. پارلیمنٹ بھی لکھ کے کام کریں. یہ آپ کا آرڈر ہے، یہ آپ کا یہ مسئلہ ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. تو زیادہ آپ لوگ باتیں کرتے ہیں، پھر آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، پھر وہ چک چک ہو جاتی، کام وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. تو یہ شیطان ساتھ میں ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد. اپنے جو گزر گئے بزرگ ان کے لیے بھی دعا کر لیں، اور جو آنے والے ان کے لیے بھی کر لیں. جزاک اللہ.